बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। गेम बड़े ही दिलचस्प माहौल के अंदर दाखिल हो गई है, नए नए मोड़ निकल रहे हैं, नई नई जो है उसमें एंगल सामने आ रहे हैं इस गेम के। और जो ये कहा जा रहा था कि जो इमरान अहमद खान न्याज़ी, वल्द इकरामुल्लाह खान न्याज़ी आजकल हाल में डाला जेल, तब वो लाडला रियासत पाकिस्तान थे, उनके बारे में कहा जाता था कि यहूदियों के सिर्फ दमाद ही नहीं बल्कि तलीदे छाले ने, लाडले ने और अनोखा लाडला जो खेलन को मांगे चांदते पायन वो भी लिया के दिता जाता है। सर वो बात 100% दुरुस्त साबित होती चली जा रही है। इसके कुछ मजीद सबूत आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक तो है बिरूनी दुनिया जेड़ी बैठ के ना जिंदगी को इमरान खान की बचाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने ख्याल है कि इमरान खान है कि टांगना देन, मतलब अगर कानून के मुताबिक टंगना पैंदा तो टांग देना चाहिए, लेकिन मैं समझता ही हूँ कि अभी ऐसी कोई सूरत हाल का सामना उन्हें है नहीं, मगर रोला खाम ही पाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक हमारी अदाकारा है हिना बेआत ख्वाजा, हिना ख्वाजा शायद उनका प्रॉपर नाम है, बड़ी अच्छे से सुना है मैंने कि बड़ी टॉप की अदाकारा। मैं पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखता इसलिए मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन वो कराची की सुना रहने वाली हैं और अभी हाल ही में वो शायद बेवा हुई हैं, मगर उनके लिए ज़ाहिर है कि बड़ी दुख की बात होती है। उससे भी इंसान का कोई ज़हनी जो है मामला गड़बड़ हो सकता है। एक जीवन साथी आपका बिछड़ जाए तो बड़ी एक बंदा जो है वो ट्रॉमे में चला जाता है, क्योंकि जिस तरह की वो हरकतें कर रही है ना, मुझे लगता नहीं था कि ये खतून जो है कोई यानी कोई सेंसेस में रह के इस तरह की बातें कर सकती है, क्योंकि जो उन्होंने अपने वीडियो बयान जारी किए उस पर मुझे ये शक गुजरा था। तो फिर मैंने मालूम किया तो पता चला कि हाल ही में ये वाक़या हुआ है, तो फिर मुझे समझ आई कि शायद वाकई कोई इस तरह का हो सकता है, क्योंकि वो कह रही खान की जान को ख़तरा है, ज़िंदगी कोई एक्सटेंशन नहीं होती, बड़ी तकलीफ़ और कर्ब उनके चेहरे के ऊपर है, आंखों में बड़ा दुख दिखाई दे रहा है। वैसे तो वो अदाकारा है, हो सकता है अदाकारी कर रही हो, लेकिन बाहर मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो ड्रामा पीटी करती फिर रही है उसके नतीजे में बहुत सारी जो है ना रोज़ के रोज़ हमें देखने को दिलचस्प चीज़ें मिल रही हैं। बैरूनी दुनिया उन चीज़ों को सीरियस ले रही है और वो क्या किस तरह सीरियस ले रही है वो मैं आगे बताऊंगा, मगर इस वक्त अंदरूनी हालात कुछ यूँ हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं ना, एक तो इनका मसला ये है कि जाहिल बड़े हैं, दूसरा ना पढ़ते हैं ना सीखते हैं, तीसरी गल है कि भाई हर वाले टुन बड़ा टुन भी रहते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आप कुछ समझने की जो है वो कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि आप सेंसेस में आते ही नहीं, प्रॉपर सेंसेस में कभी। मिसाल के तौर पे अभी एक खबर आई, और ख़बर ये आई कि जनाब चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइसा साहब, जो मेरी नज़र के अंदर पाकिस्तान के जितनी भी अदालती तारीख है उसमें अब तक के सबसे बेहतर चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने कभी आइन और कानून से ज़ेर ज़बर पेश के पीछे नहीं की थी। वो अक्सर ये कहते हैं कि अदालती फ़ैसले जो हैं मैं उनका पाबंद नहीं, मैं आइन के तहत हलफ उठाया और मैं आइन का पाबंद हूँ। सर ये बहुत बड़ी बात है, यानी कहने में दो जुमले ने, लेकिन सर ये बहुत बड़ी बात है। लोग नज़ीरा पेश करते ना, फलानी अदालती नज़ीर है, फलानी अदालती नज़ीर है, वो कहते यार अदालती नज़ीर इस पासे रख, ए आइन दी शिक काट ना किसी पासे वो मन पड़ा। मसलन अब 12 जुलाई का जो फैसला है, ये जो अभी आया अपना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 8 जज साहबान जिन्होंने 12 जुलाई का फैसला दिया है, वो जो बात कर रहे हैं कंप्लीट इंसाफ वाली, आइन का आर्टिकल 187 निकाल के, तो पहना आइन का आर्टिकल 187 पूरा पढ़ना चाहिए, अद्धा तो नहीं पढ़ना चाहिए, या बाकी जेडे आइन के आर्टिकल ने वो डिलीट कर दिए विचों, फिर वो पाड़ के सुट दईए, उन्होंने कोई मतलब सिर मूँह पैर नहीं, वो किसी के धी पुत्र नहीं, वो आइन के उन्होंने नहीं पाए जिन्होंने आइन बनाया सी। ये मुख्तलिफ जो है ना देखने की बातें हो जाती हैं। तो अब 12 जुलाई वाला जो फैसला उसको अगर अदालती नज़ीर के तौर पे कहीं पेश किया जाएगा तो उत्ते जो आइन परस्त जज बैठा होगा दस वो कहेगा भाई ने आइन दे बाकी शिकायत की किया जाए, फिर वो डिलीट कराती है जी कि नहीं, वो हैगियां ने।
تو یہ ہے معاملہ. اس لیے قاضی فیصل صاحب جو ہے نا سر, میں تو سچی بات ہے کہ بڑا ان کی جو کمٹمنٹ ہے ود کانسٹیٹیوشن, اس کے ساتھ اس سے میں تو بڑا متاثر ہوں. اور میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اگر قاضی فیصل صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے اور وہ اگلا کوئی عہدہ اگر انہیں آفر ہوا, ویسے مجھے نہیں پتا انہیں آفر ہوگا یا نہیں ہوگا, آئینی عدالت والا معاملہ, اگر آئینی عدالت بنتی ہے اور انہیں آئینی عدالت کا چیف جسٹس کے طور پہ لیا جاتا ہے یا آفر کی جاتی ہے, تو اگر وہ اس کو قبول نہیں کریں گے تو یہ پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی. بڑا میں سچی بات ہے, بالکل یہ اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات کرو. ایسے شخصیات جو ہے ان کا پاکستان کے آئینی اداروں کے اوپر بطور سربراہ رہنا بہت ضروری ہے. بچہ جڑا نا پائے نا انہوں پیراں تے کھلارن لئی وڈے دی سپورٹ دی لوڑ ہوندی ہے. اب وڈا جڑا ہے اگر وہ ونگا چپ ہوئے گا تو بال بھی ونگا چپ ہوئے گا. اگر وڈا جڑا ہے وہ مطلب ایٹیکیٹس والا ہوگا, اس کو سمجھ ہوگی زندگی کی, اس کو پتہ ہوگا کہ بھئی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, انہوں نے 5 کرنے کی کوشش نہیں کرنی, تو سر پھر بچہ بھی بالکل اسی طرح سے آگے ہوگا. جیسی تربیت ہوگی نا سر ویسے ہی عمومی طور پہ بچے جو ہیں وہ پھر بن کر سامنے آتے ہیں. تو نئی عدالت بڑھنی سر آئینی, تو میرا یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب کا ہونا اس میں بہت ضروری ہے. بہر اب یہ فیصلہ ظاہر ہے عدالت انہوں نے کرنا ہے, جنہوں نے آفر کرنی ہے قاضی صاحب کو اگر کیتی تھے, یا قاضی صاحب کا اپنا ہوگا کہ وہ اس کو قبول کرتے یا نہیں کرتے, مجھے اس بات کا نہیں پتہ. اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے 17 اکتوبر کو ایک کیس اپنے سامنے لگا لیا ہے. 3 رکنی بینچ ہے سر, اس میں ایک قاضی صاحب ہے, اس میں نعیم اختر افغان صاحب ہیں اور جسٹس شاہد بلال صاحب ہیں. یہ 3 جج صاحبان جو ہیں یہ بیٹھ کر اس کیس کی سماعت کریں گے جو کہ زبیری صاحب سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے, انہوں نے پٹیشن دائر کی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جڑی مجوزہ آئینی ترمیم ہے انہوں روکو. ٹھیک ہے, یہ ان کی جو ہے اپنا ساری پٹیشن اس کا لب لباب ہی ہے, اور کہ یہ تو پیرلل نظام ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں نا کہ پیرلل نظام کھڑا ہو جائے گا, جناب سپریم کورٹ دا کی بنے گا, جناب ہائی کورٹ دا کی بنے گا. ویسے ایک بات ہے, کبھی یہ کسی اپنے جو قانون کو سمجھنے والے ہیں یوتھیے ان سے ضرور پوچھیے گا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو کسٹم کورٹس ہیں کیا یہ پیرلل سسٹم آف جسٹس نہیں ہے؟ کبھی پوچھیے گا کہ یہ جو آئی ٹی این ای ہے, یہ جو صحافیوں کے لیے ساڈے لیے بنی ہیں, کیا یہ پیرلل سسٹم نہیں ہے؟ کبھی پوچھیے گا کہ جو محکمہ اوقاف دیاں عدالتاں نے, اور وہاں پر تو خیر ہی ہوئی پئی ہے نا, یعنی اس بندے کو جج بنا دیا ہے جو ایڈمنسٹریٹر ہے, ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ہے, یعنی جس نے آپ کے خلاف کاروائی کرنی وہی جج ہے. اخیری قانون بنیا بھاجی اتھا دے باقاعدہ نہیں ہوئی انی پھری سیریسلی قانون دے نال او کیتی اتھے جہاں حد ہی کوئی نہیں. لیکن چونکہ وہ ایکٹ ہے, وہ پاس ہوا ہوا پارلیمنٹ سے, اس کے تحت یہ پریکٹس ہو رہی ہے, اور کوئی بندہ اس کو چیلنج بھی نہیں کر رہا کہ اے کی کیتا جی یار, چلو انہوں نے اپنی عدالتاں لان دا اختیار دیو, لیکن جج دے کو اور بھالو. وہ جڑا سفارش نال اتنے انسپیکٹر بھرتی ہوتا ہے تھکے کھا کھا کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر بن جاتا ہے, جناب ان تھی جج بنا دے پھڑ کے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا معاملہ بھی ہے نا, یہ پیرلل جوڈیشل سسٹم ایک چل رہا ہے. یہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں, یہ عدالتی جو پہلے سیشن کورٹس وغیرہ تھیں ان کے اوپر عدم اعتماد کی نشانیاں نہیں ہیں سر. ایویں ہی سوال ہے نا. تو اگر ایک آئینی عدالت بن جائے گی تو کی مسئلہ. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے قائد اعظم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 3 عدالتوں کا ذکر کیا تھا. پہلا انہوں نے کہا جی فیڈرل کورٹ فار کانسٹیٹیوشنل میٹرز, جو سٹیزن کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں اس کے حوالے سے, پھر سپریم کورٹ جو ہائی کورٹ کے اوپر ہوگی, اور پھر ایک کرمنل کورٹ ہوگی. تو وہ کہتے ہیں 3 عدالتوں کا قائد اعظم صاحب نے کہا تھا. تو اب جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی, ان کے پاس کوئی دلائل جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی نہیں بنے گی, بننی چاہیے نہیں بننی چاہیے, اس پر ڈبیٹ ہونا ایک ہیلدی چیز ہے, اس پر ڈبیٹ ہونی چاہیے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آئین کو امینڈ کرنا, قانون بنانا, یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے سر, یہ کسی اور کا اختیار نہیں.
آئین کا آرٹیکل 239 کی کلاز 5 اور 6 پڑھ کے دیکھ لیں, بڑا واضح لکھا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ جو ہے وہ کسی کورٹ آف لا میں چیلنج بھی نہیں ہو سکتی. یہ باقاعدہ طور پہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے. بہرحال پھر بھی اب یہ زبیری صاحب نے چیلنج کیا ہے اور انہوں نے لگا لی 17 اکتوبر کو. اب پہلے تو یوتھی بڑے خوش ہوئے کہ جناب دیکھو جی یہ تو کم پہ گیا نا, پھر واہ جی واہ واہ جی واہ. کسی کا خیال ہے قاضی صاحب جانے سے پہلے جو ہے وہ اپنی ذرا گڈ ول بنانا چاہتے ہیں, پبلک کے اندر پرسیپشن ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. کسی نے ایندے ٹویٹ کیے تھے, میں کئی بار کہہ چکا ہوں یوتھیوں مٹھائی کھان تو پہلے سوچ لیا کرو, ذرا بریک تے پیر رکھیا کرو, ایڈے اتالوے نہ ہوا کرو. پھر ہولی ہولی انہوں نے سمجھ آئی کہ اوہو استاد جی تو کام خراب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہائی کورٹس کے اندر آلریڈی یہ میٹر چیلنج ہوا ہے, مجوزہ آئینی ترمیم والا نا, بہت سارے لوگوں نے اس کو چیلنج کیا ہے. اب سپریم کورٹ نے 17 کو لگا لی ہے تو ہائی کورٹ والے کام تو رہ گئے نا پائن, اب غلط سپریم کورٹ کرے گا فیصلہ, ٹھیک ہے. تو وہاں پر ہے قاضی صاحب نے ویسے ہی 25 کو ریٹائر ہو جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 5-6 دنوں دے وچ ہی 2.5 فٹ ہو جانا ہے سارے کام دا میکسیمم. ادروائز ویسے تو میں نے بتایا آئین کا آرٹیکل 239 ہے تو اس کے تحت تو پھر پائے نے پہلی پیشی تھی مجھ جانا چاہیے کم, لیکن پھر بھی میں اپنے طور پہ اندازہ لگا کے بات کر سکتا ہوں. تو یہ ہے معاملہ کہ یہ نہ پہلے یعنی ایک تے پڑھتے نہیں ہیں, دوجا سکھتے نہیں ہیں, تیسرا نشہ بھی کرتے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ان کے ساتھ, تو گل ذرا لیٹ انہوں نے سمجھ آتی ہے. بہرحال اب 17 اکتوبر کو ایک بڑی عدالت ہے اور ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے. میری نظر میں جو آئین کا آرٹیکل متعلقہ بنتا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے. حتمی فیصلہ ظاہر ہے کہ عدالت عظمیٰ نے کرنا ہے, وہ میں نے نہیں کرنا. جو میرا خیال ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے. اچھا میں آپ سے گزارش کروں, یہ جڑا رولا پایا نا نے کہ ہائے عمران کے کان میں درد, پیٹ میں درد, ٹانگ میں درد, جناب شیٹکا شروع ہوئی, ایسے بہت ساری کہانیاں بنا کے سنے جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر معاملہ یہ ہوا ہے کہ ایک یہودی ہیں سر, جو کہ امریکی کانگریس کے رکن ہے, ٹام سوازی ان کا نام ہے, اور وہ صہیونی قوتوں کے نمائندہ ہیں باقاعدہ طور پہ. وہ یہودی علاقے سے منتخب ہوتے ہیں ہر بار, اور صہیونیت کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. وہ اسرائیل کے حملوں کو جائز قرار دیتے ہیں. یہ جڑا فلسطین ہو رہا ہے, جو لیبنان میں ہو رہا ہے, یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک کر رہا ہے فلسطین, ٹھیک ہے. یعنی میں سچی مچی یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو ممالک ہیں سربراہان اقوام متحدہ, انہوں کا اکٹھ ہوتا ہے نا سارے دا. اقوام متحدہ کا جو سب سے بڑا ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے نا, جو پریکٹیکل شے میں سامنے آئی ہوئی ہے, وہ اسرائیل کا قیام ہے سر. کوئی سینس ہی نہیں بنتی دنیا بھر کے آپ یہودی کٹھے کر کے تو ایک جگہ پہ کٹھے کر دیں کہ ایلو یہ تہاڈا ملک ہو گیا. وہ بھائی کیویں ہو گیا, کیویں ہو گیا؟ تو باہر ایک لمبی تفصیل ہے کیسے پھر وہ عرب نے مزاحمت کی, پھر عربوں کو کس طرح انہوں نے جڑا کھڈے لین لایا, وہ پھر ایک بڑی لمبی تاریخ ہے, اس پہ میں نہیں جاتا. مگر یہ جو اسرائیل اب ظلم کر رہا ہے اور اس کے اوپر امریکہ, برطانیہ انج منہ تے ٹیپاں لپیٹیاں ہیں, انسانی حقوق اتنے ختم ہو گئے سب دے. ان کے نزدیک جو فلسطین میں بچے مر رہے ہیں وہ انسانوں کے بچے نہیں ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پھر جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے ان کے اندر مطلب غصہ اور نفرت پیدا کرتے ہیں. ان کو اپنے رویے درست کرنے ہوں گے. یہ جو صاحب ہے نا ٹام سوازی صاحب, انہوں نے عمران خان کی محبت جاگ پئی ہے. انہوں نے اسرائیل جو بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے فلسطین میں, لیبنان میں, وہ انہوں نے دہائی نہیں دے دیا. انہوں نے کہا ہائے ہائے وہ جڑا ساڈا بچہ ہے عمران خان, انہوں پتہ نہیں کی ہو گیا جی. خط لکھ دیا ہے وہ بلنکن کو, جو وزیر خارجہ ہے اس کے اپنا امریکہ کے, کہ جناب پریشر پاؤ پاکستان دے ہوتے تھے. یہ وہ جو باتیں کی جاتی تھیں, ڈاکٹر اسرار سب کرتے تھے, حکیم صاحب سب کرتے تھے کہ بھائی جی ہے انہوں دے ہتھاں وچ کھیڈیا گیا جے, انہوں دا ہو چکیا جے, تو سر وہ درست ثابت ہو رہی. اب یہ آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ جب پاکستان کے اندر
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਤੀ ਹੈ चाइनीज़, इमरान खान के ढिड च पीड़ उठता है और वो उसके खिलाफ एहतजाज शुरू कर देता है। 2014 के धरने ले लें, उसके बाद ये साहब 2016 के देख लें, उसके बाद 2018 आप आए थे सी पैक करता, अब देख लें, इससे पहले देख लें, जो आप मौका देखेंगे कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने का इम्कान बढ़ेगा और पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन और मजबूत होने जाएंगे, ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ नहीं होती, ये तो मोहरा है, पीछे से टलियां को और खड़का रहा है। अभी मुझसे इमरान शफकत साहब ये पूछ रहे थे कि यार इमरान खान अंदर बैठा है, एक काला देने का की मकसद है, एक की हासिल की करना चाहते नहीं। इमरान खान ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਐਡੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ? ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਡਾਂਸ ਠੁਮਕੇ ਲਾ रही हैं, बस इतनी सी बात है। उधर ऑर्डर आया है, शहबाज गिल कहाँ बैठा है, मोहित पीरज़ादा कहाँ बैठा है, राजा आदल कितने बैठा है? थोड़ा सा मतलब चीज़ों को इंज करके देखो ना, तुहानूं गल्लां समझ आणगियां। अब ये इतवार को यूके में एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर, मकसद सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अनरेस्ट पैदा करना। तो ये जो साहब हैं टॉम सवादी साहब, इन्होंने भावें ढिड 'ਚ बड़ी तकलीफ हो गई, लेकिन जिन्नियां मर्जी तकलीफां होण सर, इस बार किसी सूरत भी कोई इन्हों सुख का साह नहीं लभेगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो तरक्की भी करेगा, पाकिस्तान मजबूत भी होगा और पाकिस्तान के लोग खुशहाल भी होंगे। हर साजिश नाकाम बनानी है और उसका तरीक़ेकार सिर्फ एक है कि हमें अपने आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक एक्ट करना चाहिए। अगर 9 मई के वाक़यात करने वाले जो लोग हैं उनको अब तक सज़ाएँ हो गई होती तो सर किसी की जरूरत नहीं थी, भावें खीना खाजा होवे ते भावें सलमान अकरम राजा होवे, कि वो इस तरह की कॉल्स दें या सड़क पे आए। मैं ऐसा समझता हूँ, आप कैसा समझते हैं ज़रूर लिखिए, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।